تاکہ جو لوگ نہیں ہیں شازیہ بشرا کا یہ پرماننٹ ہو گیا اسکیجول نا؟ جی 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 صفیہ جی پرماننٹ ہو گیا ہے نا ابھی فی الحال. اچھا تو ہم لوگ 2 دن ملا کریں گے اب، منگل اور جمعرات. منگل اور جمعرات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفیہ جی آپ کا موسم کی وجہ سے گلا خراب ہو گیا؟ نہیں یار، میں ٹریول کر کے گئی تھی وہ دوسری جگہ جہاں رہی تھی، وہاں پہ ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان سے آئی ہوئی تھی، وہ نزلے اس کے ساتھ آئی تھی اور ان کے سارے گھر میں سب لوگوں کو بیمار تھے. تو اب میں چلی تو گئی، اب میں کیسے کہتی ہوں وہاں سے کہ میں بھاگ رہی ہوں، میں کہیں اور جا کے رہ جاتی ہوں. ایسے ڈلہ مالک ہے جی اور جی وہ ہو گیا آپ کو. فوراً ہی ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ طبیعت خراب لگ رہی ہے. ہاں گلا خراب ہے بس، اللہ کرے گا. اللہ صحت ہے بس. تھوڑا سا کبھی بیمار بھی ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی جسم کا وہ نکل. شہد گرم پانی میں نا صفیہ شہد لینا. جی جی میں وہی کروں گی انشاءاللہ. روبی آیت نمبر 20 ہے نا آپ کی؟ جی آیت نمبر 20 ہے. کون سی چلیں. سورت ہے؟ سورہ ہود. اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے آسان ہوگی انشاءاللہ، لائک ورب وائز آسان ہوگی. جی آسان ہے. چلیں جی شروع ہو جائیں آپ. آپ کی آیت نمبر 19 ہو گئی تھی. 20 نہیں 19 ڈالی تھی آپ نے، میرے پاس لکھی ہوئی ہے. جی کی تھی اور اس دن آپ نہیں تھی، اور اگر آپ دیکھیں گی تو یہ بہت آسان سی ہے. وہ یبغونہا اور عواجا جو کہ اور جگہوں پہ بھی آ چکا ہے پہلے. جی جی سورت کیف میں بھی واجہ ہے. جی جی بالکل بالکل وہی والی آیت ہے. جی ٹھیک جی. چلے روبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک لم یہ لوگ لم نہ تھے. ٹھیک. یکونو یہ لوگ نہ تھے معجزینہ. معجزینہ مطلب عاجز کرنے والے، یعنی تھکانے والے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. عاجزی کرنے والے. اوکے. جی فی الارضی زمین میں، وما کانا اور ما نہیں کانا تھے، لہم ان کے لیے، ان کے لیے سوائے، دون اللہ اللہ کے، نہیں تھے ان کے لیے سوائے اللہ کے، من اولیاء کوئی دوست یا حمایتی. پھر یضاعف یہ جو ہے یہ مضارع ہے اور پیسو بھی ہے اور فارم بھی ہے. یضاعف مطلب دگنا کیا جائے گا، زیادہ کیا جائے گا. لہم ان کے لیے، لہم العذاب ان کے لیے عذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا. ماں نہیں کانو تھے، یستطیعون سمع ٹھیک ہے نا، یستطیعون السمع، یستطیعون نہ تھے کر سکتے، نہ کر سکتے کہ مطلب نہ سن سکتے تھے، یس کر سکتے نہ سن سکتے تھے. ٹھیک ہے. یہ فارم 10 ہے اور مزارے ہے یہ بھی.
ٹھیک. یستطیعون، اور سمع جو ہے وہ ناؤن ہے. اور ماں نہیں کانو تھے یبصرون، اور نہ تھے دیکھ سکتے، نہ سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے. ٹھیک. یکونو بھی اس میں مزارے ہے اوپر جو ہے نا، اور معجزینہ جو ہے معجزینہ یہ ناؤن ہے. اچھا یہ اوکے. اور نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے. ٹھیک ہے. یستطیعون کا ویسے یہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ یہ جو ہے اس کا جو ہے تتی ہوگا تا توا عین تو واو این. توا واو عین. اس کا ہوتا ہے مطلب اطاعت کرنا. تا. ٹھیک ہے. تا اتیو تا عین واو. تا واو این. ٹھیک ہے. یہ واو بیچ اطاعت. میں آئے گا، اینڈ میں آئے گا. الف ہے نا تا. ہاں تا ہوگا جب یہ واو، لیکن اس کا روٹ ورڈ یہ ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ تا بن جائے گا. ٹھیک ہے. تا سے جو اتیو تتیو رائٹ، آپ نے وہ ساری فارمیں دیکھی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھی جو فارمز ہوتی ہیں وہ ڈرائیو ہوتی ہیں، جیسے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا امنا اور آمنا. ٹھیک ہے. ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک جیسا ہے، لیکن آمنا کا مطلب ہوتا ہے ایمان لانا اور آمنے کا مطلب ہوتا ہے حفاظت. دونوں مختلف ہیں رائٹ. لیکن کچھ ورڈ ہوتے ہیں صبرا اینڈ صبرا رائٹ، تقریباً ملتے جلتے معنی ہوتے ہیں اس کے رائٹ. یس تب یس تب رائٹ. رونا رائٹ. اگر اس کا 10واں فارم بھی بنے گا تو اس سے ملتے جلتے میننگ ہوگے. لیکن کبھی کبھی کچھ لفظ ہوتے ہیں جن کی جو فارمز ہوتی ہیں وہ ایک ڈرائیوڈ ورڈ ہوتا ہے، اور یہاں پہ یستطیعون جو ہے وہ اطاعت کے نہیں ہے، یہاں پہ کیا ہے وہ سننے کے قابل نہ تھے رائٹ. ایبل قابل. ٹھیک. اور یہ قرآن میں 42 ٹائمز آیا ہے اس فارم میں، اسی 10ویں فارم میں، اور اس 10ویں فارم کے معنی اطاعت کے کہیں نہیں ہیں. اس کے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے کہ اگر تا کی کوئی اور فارم آئے گی تو وہ اطاعت کے معنوں میں آتی ہے، لیکن اگر 10ویں فارم آپ کو نظر آ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک کوئی نیا لفظ ہے. ٹھیک ہے. وہ نیا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ ایبل قابل. آپ کے پاس کیا ہے معنی اس کے؟ روبی آپ کے پاس معنی کیا ہے؟ یہ وہی نا، نہ سن سکتے تھے، نہ نہ سکتے تھے، سکتے تھے، سننے کے قابل نہیں تھے. سننے کے قابل نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اس لفظ کو ایز اے ڈفرینٹ ورڈ یاد کر لیں گے، گو کہ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے جو اطاعت کا ہے. ٹھیک. نبیلہ سمجھ آئی بات؟ نہیں صفیہ، ایک دفعہ ریپیٹ کرنا، یہاں اس کے میننگ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ایک نیا لفظ ہے یستطیعون، قابل ہونا. سننے کی استطاعت نہیں تھی نا. اچھا صفیہ جی، میرے لکھا ہوا ہے وہ طاقت رکھتے تھے یا نہیں رکھتے، اس طرح کر کے سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے. ایبل کا معنی جو بھی کر لیں آپ اردو میں. مطلب یہ اطاعت سے ملتا جلتا ہی ہے نا. ایک جگہ اطاعت وہ ہے جو اللہ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ ہے کہ وہ اس قابل نہیں تھے، مگر نیگیٹو اس میں آ رہا ہے. ہاں. اور بس کہنے کا مطلب ہے کہ فارم 10 کی کوئی اور شکل نہیں آئے گی آپ کی، یہی والی شکل. جب یعنی کہ فارم 10 کا اور کوئی معنی نہیں ہوگا، اس کا مطلب قابل ہی ہوگا.
हैसियत रखना या काबिल होना, ठीक है, तो वो सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते। वो कहते हैं ना सुनने की इस्तिताअत नहीं है, ताकत नहीं है। हाँ, उर्दू लफ्ज भी है, सुनने की इस्तिताअत नहीं है आप में, ठीक है, कुछ ऐसा लफ्ज कहते हैं ना उर्दू में, जी कहते हैं। ठीक, तो बिल्कुल वही लफ्ज ये है, और उर्दू में भी अगर फिर इस्तेमाल हुआ है तो यही लफ्ज, ठीक, सुनने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, ठीक। इसके एक और मिसाल बताते हैं। अभी हम, क्योंकि एक लड़की ने हमें चैलेंज कर दिया कि आप ये जो है ना ये फॉर्म को आप ऐसे ना करो, ज्यादातर लफ्जों में तो ऐसे होगा, लेकिन कफ़रा, कफ़रा का मतलब कुरान में रिमूव कर देना, कि अल्लाह बुराइयों को रिमूव कर देता है, कफ़रा। तो ये कभी भी फॉर्म 2 आई कफ़रा की, उसका मतलब हमेशा पूरे कुरान में रिमूव ही है। कफ़रा, युकफ़िरू, तुकफ़िरू, जहां भी आपको फॉर्म 2 नजर आ जाए कुफ्र की, उसका मतलब होता है रिमूव कर देना, ठीक। तो कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं कि वो ड्राइव्ड होते हैं, वो लगते हमें कफ़रा के तरह हैं, लेकिन वो ड्राइव्ड वर्ड है उन लफ्जों से, और उनको उसी मायने के लिए। और पूरे कुरान में जब भी आपको कफ़रा दिखेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म दिखेगी तशदीद के साथ, वो उसके मायने रिमूव के हैं। क्या हैं उसके मायने? रिमूव के। अच्छा सफिया भाई जी, बुशरा जो डेफिनेशन देती है ना कुफर की या कफरा की, तो वो ये कहते हैं कि इसका मतलब होता है ढांपना, मतलब जैसे किसान को भी कहते हैं जैसे वो बीज को ढांप देता है, कफ़रा का, हाँ। लेकिन ये कफ़रा का मतलब ढाकना नहीं, इसका मतलब बिल्कुल हटा देना, हटा देना। जी जी, वही मतलब अपोजिट हो गया उसका, अपोजिट हो गया उसका, ठीक। तो इसको याद रख लीजिएगा आप, दो लफ्जों को। अभी ऐसी दो चीजें आई हैं जो कि उससे बिल्कुल हटके हैं, जो कि उसका रूट वर्ड होता है। हाँ, वैसे कफ़रा के ढांप लेना, जैसे फार्मर ढांप देता है बीज को जमीन में डाल के, ठीक है। फिर कफ़रा का मतलब नाशुक्री करना भी होता है, ठीक है। कफ़रा का मतलब कुफ्र करना भी, यानी कि डिसबिलीव करना भी होता है, ठीक है। कुफ्र के बहुत सारे मायने होते हैं, लेकिन कुरान में देखें आपकी आसानी के लिए कफ़रा की जो भी फॉर्म आई है, तो फॉर्म 2 की जो भी फॉर्म आई है, उसके मतलब रिमूव में ही आए, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये एक लफ्ज तो आपके डिक्शनरी में आप इजाफा कर लीजिए कि वो है कफ़रा का रूट वर्ड, लेकिन उसके मायने पूरे कुरान में रिमूव के आएंगे। क्या आएंगे? रिमूव के आएंगे। अब माशाल्लाह मेरे साथ कुछ पढ़े लिखे यानी कि, तो मैं उनको बोलती हूँ कि भाई मैं भी सीख ही रही हूँ, आपसे इनपुट लेंगे। तो माशाल्लाह एक लड़की आई है, शबनम नाम है, एक लड़की आई है, उनका क्या नाम है, अल्लाह भला करे, सुमेरा नाम है। तो ये माशाल्लाह से पूरे 10-10 साल की इनकी ग्रामर की स्टडी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है कि उनका रिवीजन हो जाए। रिवीजन के साथ साथ वो हम लोगों का भी फायदा कर रही हैं माशाल्लाह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक, और जाहिर है जब हम सीखते हैं तो सीख या सिखा रहे होते हैं, दोनों में हम सीख ही रहे होते हैं, राइट। हमारा मकसद सीखना ही होता है, राइट। अगर आप भी देखेंगे कि अगर आपकी भी अब 1 साल की स्टडी ग्रामर की हो गई है, आप कहीं और जाएंगे कुछ और ज्यादा सीखेंगे, राइट। सो कोशिश किया करें कि हर चीज जगह से सीखने की। तो मैंने जब ये सॉरी जी बोलिए, जी बोलिए। इंटरप्ट किया। यस्ततीऊना का मतलब तो ये होगा ना काबिल, काबिल जी, ना थे तो नहीं होगा ना, काबिल थे। हाँ, और माँ माँ का कानू का मतलब ना थे ना, ना थे, जी। इसका इसका मतलब है मतलब काबिल थे। काबिल, जाहिर है माँ लगाया तो काबिल ना थे, राइट। काबिल थे इसका मतलब होगा ना, यस्ततीऊना का हाँ, मतलब काबिल होना, या
یا جیسے شازیہ نے بولا استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا، استطاعت رکھنا. ٹھیک، تو یہ ایک آپ لوگوں کا نیا لفظ بھی ہو گیا. اور آج ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ کچھ لفظوں کو ہم دیکھ لیں گے کہ قرآن میں اس کی اگر ایک ہی معنی آئے ہیں اس کے تو ہم اس کو ان معنوں میں رکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب قرآن میں جہاں بھی اٹھا کے دیکھیں گے تو استطاعت جو فارم 10 ہے تا کی، وہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ ایبل ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی. ٹھیک، سمجھ آئی انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے روبی، آپ کے آج اس آیت سے ہمیں ایک نیا پتہ چلا. ٹھیک ہے، اس یہاں پہ آپ دیکھیے، ذرا غور کریے، یہ یدعفو کو بھی دیکھیے آپ ذرا، یدعفو کو بھی دیکھیے ذرا. اس کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ یہ دگنا کیا کرنا، بڑھانا. لیکن یہ اس کا مطلب کمزور، جو اصل لفظ ہے وہ ضعف، یعنی کہ کمزور ہونا، نہیں ضعیف ہونا نا. ہاں، کمزور ضعیف. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب یہ یدعفو جو ہے یہ ڈبل ہو جانا، انکریز ہو جانا، ملٹیپلائی ہو جانا. تو یہ بھی یعنی کہ آپ کو اس آیت میں، یعنی کہ اس کا جو روٹ ورڈ جو آپ نے عام استعمال سیکھے میں اس آیت میں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو یہ فارم 3 اسی طرح ہر جگہ یہی مطلب ہوگا؟ ہر جگہ جہاں فارم 3 آئیے، دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک نئی چیز پتہ چل رہی ہے. ویسے تو اس کے جو اور فارمز ہیں ان کا مطلب کمزوری ہی ہے، لیکن جو فارم 3 کا ورب اور فارم 3 کا ناؤن، اس میں یہ کیا ہے؟ فارم 3 ہے، ٹھیک ہے، یضاعف، اس کا مطلب ڈبل ہو جانا، اس کا مطلب بھی بالکل اپوزٹ ہے. لیکن اس آیت کی بیوٹی بھی دیکھیں کہ اس میں ایسے لفظ لیے گئے ہیں جن کے مطلب ان کے عام استعمال سے مختلف ہے. یضاعف بھی اور یستطیعون بھی. ویسے ضعیف کا مطلب ضعیف، کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا ایک نارمل مطلب ہے. لیکن یہاں پہ فارم 3 جب بھی آئے گی وہ اس کو انکریز کرنا، ڈبل کرنا، مینی فولڈ کرنا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں پہ کیا ایسے لوگوں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ، اور ان کے لیے عذاب کو ڈبل کر دیا جائے گا. رائٹ، تو ہٹ کر، بالکل ہٹ کر، یعنی کہ یہ فارم آف ایک بیوٹی ہے قرآن کی کہ اگر اس میں ایک طرح کی کانسیپٹ آپ کو سکھایا جا رہا ہے. یہ اللہ is the teacher of Quran. The Quran is like Allah is teaching us. Allah is trying to teach us something. So even grammar wise میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک چیز کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے معنی ڈیفرنٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس کے معنی بھی ڈیفرنٹ ہے. ورڈ کیا ہیں؟ ورڈ الفاظ کا کہتے ہیں پھینکنا. وہ جو ہم منہ سے آواز پھینک رہے ہوتے ہیں وہ الفاظ بن جاتی ہے. اور کس نے انسان کو سکھایا؟ رائٹ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا کہ ہم مختلف لفظوں کو پٹ ٹوگیدر کر کے کچھ معنی نکالتے ہیں. رائٹ، تو اس میں یضاعف بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے اور یستطیعون بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے جو کہ معنی سے ہٹ کے. اور اللہ بھلا کرے معجزینہ بھی اس کو لے لیں گے. معجزینہ بھی جو ہے اس کا مطلب بھی بچنا. ویسے کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کا روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ این جیم زا اجزا. خیر، اس کے یہ معجزینہ جو ہے یہ ویسے تو ورب ہے، اور جب بھی معجزینہ ہے یہ کوئی ایسا، یہ کوئی اتنا مشہور ورڈ نہیں ہے قرآن میں، لیکن اس کا مطلب اسکیپ کر جانا، اجازہ عین سے.
لیکن جہاں بھی یہ معجزینہ آیا ہے، خیر یہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ ہم بہت زیادہ ایکسپیرینس کریں گے قرآن میں، لیکن یہاں پہ اس کے مطلب کیا ہیں؟ اس میں عاجز کرنے والے، کوئی اور بھی دیکھے ذرا اس کے مطلب اردو میں، اللہ کو مطلب یہ لوگ وہ نہیں کر سکتے نا، اللہ اسکیپ سے کہیں بھاگ کرنا. کر نہیں جا سکتے، مطلب ہاں اس طرح اسکیپ سے کرنا، ہاں بھاگ والا لفظ صحیح ہے، اسکیپ کرنا. اولئک لم یکونوا، میرے پاس جی تھکانے والے لکھا ہوا ہے، جس کرنے والے تھکانے ہوں. ویسے عاجزی سے نہیں نکلا، لیکن اردو ورڈ کا عاجز ہوتا ہے، عاجز آ گئے ہم اب سے، رائٹ؟ ایسے کہتے ہیں نا ہم عاجزانہ، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ نہیں صفیہ، مجھ میں تو وہ لگ رہا ہے عاجزی، یعنی آپ میں انکساری نہیں ہے، عاجزی ہے یعنی کہ اللہ ہمبل مطلب ہونا. اللہ تعالیٰ کے اوپر کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کر سکتے، ہاں لیکن عاجز قرآن نہیں میں کر سکتے کچھ بھی. جن لوگوں میں قرآن زمین میں جو کتنا بھی یہ لوگ شرپسندی کر لیں، لیکن اللہ ان سے بے اللہ سے پرواہ. بھاگ نہیں سکتے، ہاں بچ نہیں میں سکتے. میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ کوئی ان کا حمایتی ہے. نہیں اس کو ذرا دیکھ لیں، یہ بالکل ڈفرینٹ اس پہ ہے. Those are not causing failure. ہے نا، مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولئک لم یکونوا معجزین، جن لوگوں میں عاجزی نہیں ہوتی ان کا اللہ کے سوا کوئی دوسرا دوست نہیں ہے نا، اس کا جو آپ غور کرو. یہ those who are not causing the failure, those were not causing failure. those یہ ایسے لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، جو یبغونا ان کے تلاش کرتے ہیں ٹیڑھا پن، ٹھیک ہے، وہ آخر میں کافرون ناشکرے ہیں. وہ لوگ اللہ کے لیے کاز نہیں کر سکتے کوئی ناکامی زمین میں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کے راستے کو، ہاں یہ کچھ اس میں امینا آپ کے پاس آپ کا قرآن اور روبی کا قرآن دونوں میں سے ایک اردو معنی پڑھے ہیں اس کے. یہ آیت بہت ہی زیادہ تھوڑی سی ہٹ کے، اس میں معجزینہ بھی بالکل الگ لفظ ہے. ہاں پڑھیے ذرا اردو معنی نغمینہ. تو اپنی طرف سے اپنی جو سمجھ آ رہی تھی نا ورڈز میننگ، وہ میں نے وہ ایکسپلین کر رہی تھی. نہیں ابھی یہ والی آیت ہماری سمجھ سے تھوڑا سا قرآن میں سے یہ ہے دیکھ نا لیجئے. کہ انہوں نے بجائے جنت کے جہنم کو اختیار کیا. ہاں نہیں لیکن یہ صرف حق اس کے سننے سے معنی بہرے ہو گئے تو کوئی خیر کی بات سن کر نفع نہیں اٹھاتے. پہلی آیت پہلے یہ کہا ہے نا، وہ نہ دیکھ ہاں سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے تھے. ہاں صرف یہاں سے وہاں آپ کے قرآن میں ایسے معنی لکھا ہوگا نا، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، صرف اتنا معنی کر دیجئے. شازی آپ کے پاس تو کمپیریٹیو معنی لکھے ہوتے ہیں، کسی کوئی معنی 2-4 پڑھ دی. وہ یہ ہے، وہ تھکانے والے نہیں زمین میں، اور نہ اللہ سے جدا ان کے کوئی حمایتی، انہیں عذاب پر عذاب ہوگا. بس ہاں ٹھیک ہے، یہیں تک ہم پہلی والی لائن کا. اب نغمینہ آپ کے پاس ہے یا شبنم آپ کے پاس ہے کوئی معنی، وہ پڑھیے. صرف اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض. اینی ون؟ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے، ہاں پڑھیے. ایسے لوگ جو اس زمین پر کہیں بھی اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے. ہاں یہ ایسا ہے، یہ زیادہ مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک، تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے
میرے پاس جو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ کمپلیکیٹڈ لکھا ہوا ہے. Those were not causing failure to Allah. اللہ کو یہ وہ سمجھ رہے ہیں اللہ کے کام اللہ کے راستے کو روک رہے ہیں, اللہ کے اسلام کو روک رہے ہیں, لیکن وہ اللہ کے لیے کوئی ناکامیابی کا باعث نہیں بن سکتے, وہ اللہ کے لیے معجزینہ نہیں بن سکتے. میرے پاس ایک لیکن قرآن میں صفیہ یہ لکھا ہوا ہے, جی یہ لوگ تمام زمین کے تختے پر بھی خدا تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے تھے. جی بالکل. اچھا مولوی صاحب کا پڑھوں میں؟ جی پڑھیے. وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ بالکل اللہ ان کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا. یعنی کہ وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یعنی کہ کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے. تو یہ سورہ ہود, اس وجہ سے میں شروع سے کہتی آئی ہوں آپ لوگوں کو کہ سورہ ہود میرے پاس بھی یہی سمجھ میں مجھے آیا ہے کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے, مطلب وہ کچھ نہیں بھی کر کر لیں سکتے تھے, وہ کسی طرح سے خدا کو جو ہے وہ بے بس نہیں کر سکتے, بے بس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. خدا جو ہے وہی, مطلب اگر ان کے لیے بھی اگر کوئی مدد ہے یا کچھ ہے تو وہ خدا ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے ان کے لیے بھی. مطلب وہ مطلب انکار کر رہے ہیں خدا کا, لیکن پھر بھی اگر ان کا بھی کوئی مددگار ہے تو وہ خدا ہی ہے. یہی سمجھ. وہ زمین میں اگر ان کو بہت زیادہ چوٹ لگ جائے, بہت زیادہ نقصان ہو جائے, تو وہ بھی آخر میں خدا ہی کو یاد کرتے ہیں. رائٹ, جتنے بھی اکڑے ہوئے ہوں, کوئی بھی مددگار ان کا نہیں ہے, صرف خدا ہوتا ہی ہی. نہیں. اگر ہوگا بھی کوئی مددگار تو وہ خدا ہی ہے. یہی سمجھ. جی. اور آپ دیکھیں گے کبھی والدین بیمار ہو جائیں, کبھی بچہ بیمار ہو جائے, تو انسان خدا کے پورا وقت اگر خدا کو نہ یاد کرے, رائٹ, اس وقت میں سب لوگ, چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو, سب اللہ کو ہی یاد کر رہے ہوتے ہیں, اللہ ہی کا آسرا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پھر شبنم ایک بار اور پڑھ دیں, آپ کے معنی جو ہے بالکل کلوز ہیں. سوری صفیہ, مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ جو ہیں جو خدا کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں, یا مطلب خدا کو نہیں مانتے ہیں, وہ بھی خدا کو مطلب پریشان نہیں کر سکتے, اس کو عاجز نہیں کر سکتے. مطلب خدا کے لیے کوئی وہ نہیں ہے, مطلب کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب ان کے اوپر مطلب ڈپینڈ نہیں کر رہا. مطلب خدا جو ہے اگر وہ ان کے لیے, ان کو بھی اگر کبھی جو بھی چیزیں ہیں وہ خدا ہی کی طرف سے ملتی ہیں, اور مل رہی ان کا ہیں. دوست ہو یا ان کی مدد کرنے والا ہو. کبھی یہ نہیں کہا کہ اچھا تم نے آج 5 نمازیں چھوڑ دی, آج تمہیں میں کھانا نہیں دوں گا. مطلب جو کافر ہیں ان کو بھی تو خدا ہی دے رہا ہے نا. دے رہا ہے, بالکل بالکل. اس کے باوجود کہ وہ کفر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں, اس کے باوجود ان کو کھانا پینا, وہ سمجھتے ہیں شاید کہ وہ خدا کو پریشان کر رہے ہیں, لیکن خدا نہیں پریشان, خدا کو ان سے کوئی فرق نہیں, ان کی بے وقوفی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بہت خوبصورت آیت روبی آپ نے پھر ماشاءاللہ, آپ کی آیات سے ہم بہت سیکھتے ہیں. آپ نے بڑی مشکل والی چوز کی ہے, لیکن اس میں آج آپ نے یستطیعون سیکھا, یضاعف سیکھا اور معجزینہ سیکھا. رائٹ, اس کو آپ سوچیں کہ یہ والی آیت, ظاہر ہے ہم کتنے قرآن زندگی میں ابھی تک, جو ہم لوگ جتنے بھی یہ سارے ہیں زندگی میں کتنی بار قرآن کو ختم کر چکے ہوں گے, اور کبھی ہم نے یکونوا معجزین کا مطلب آج سے پہلے ظاہر اتنا غور و فکر نہیں کیا ہوگا. رائٹ, یہ خدا کے بارے میں ہے یہ لفظ, اور کہ وہ نہیں کر سکتے خدا کو عاجز. رائٹ, اس طرح سے کچھ اس کے معنی ہیں. خدا کو عاجز نہیں کر سکتے, خدا کو بے بس نہیں کر سکتے, خدا کو اریٹیٹ نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے نا جیسے کوئی تنگ کر رہا ہوتا ہے, کوئی کام کرنا چاہ رہا ہے اس کو نہیں کرنے دیتے, تو یہ تنگ یعنی اللہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنگ کر رہے ہیں, کہ وہ یہ کام تنگ کرنا یا عاجز کرنا کہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن وہ کام جو ہے سب
اللہ کی ذمہ ہے اور اللہ ہی مددگار ہے اس کام کو پورا کرانے کے لیے. بالکل صحیح. اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہارے جو اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سیرت پڑھیں تو ان کو تو کہتے تھے کہ تمہارے اللہ سے کہو کہ یہ بگاڑ لیں ہمارا جو بگاڑنا ہے, ہم پر عذاب لے آئے. رائٹ, ایسے کہتے تھے وہ لوگ کھڑے ہو کر کہ عذاب ہم پر آتا کیوں نہیں ہے, جو تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو تو عذاب ہم پہ آ جائے, ہم تو یہی کریں گے جو ہم کر رہے ہیں. رائٹ, اللہ کو ان کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اللہ نے ان کو, اللہ چاہتے تو وہ نہ پروفٹ بھیجتے نہ کتابیں بھیجتے, ہم کو ویسے ہی ٹیسٹ کر رہے ہوتے. بٹ اللہ کی یہ رحم ہے, یہ کرم ہے. اللہ کے کرم کی سب سے بڑی مینیفیسٹیشن قرآن ہے. ٹھیک, قرآن میں ہمیں ساری چیزیں, ہماری اگلی پچھلی, ہم پیدا کیسے ہوئے, ہمارا اوریجن کیا تھا, ہم لوگ جنت میں تھے, اللہ سے ہم مل چکے ہیں پیدا ہونے سے پہلے. ٹھیک, اور پھر آ کے ہم یہاں آئے ہیں, کیوں ہمیں بھیجا گیا ہے, اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے, وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. رائٹ, ساری چیزیں ہمیں بتا دی گئی ہیں. اس کے باوجود اگر ہم نہ سیکھیں نہ پڑھیں, لائک یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے نا. کیا ضرورت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرآن بھیج کر ہمیں ساری چیز بتانے کی؟ بغیر بتائے بھی تو ٹیسٹ لے سکتے تھے, ہمارا سرپرائز ٹیسٹ. یہ تو سرپرائز ٹیسٹ نہیں ہوا. رائٹ, ٹیچر نے بتا دیا ہے کہ یہ سوال ہے, اس کے باوجود ہم ان سوالوں کو نہ کریں تو پھر مشکل کی بات ہے. ٹھیک, اگلی آیت کرنی ہے جی کر لوں. اس میں پوچھ لیجئے, کسی اور کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ معجزینہ یدائفو اور یستطینو. یبصرون کون سی؟ یہ فارم 4 ہے, یہ فارم 4 ہے مزار ہے. فارم 4 ہے. جی ٹھیک. بات برا سمجھ آ گیا؟ چلیں روبی. اب یہ اسی کا جواب آ رہا ہے نا اوپر, جو جن لوگوں نے مطلب وہ کیا اللہ کو کے آگے, تو وہ کہہ رہے ہیں اولائکا, یہ لوگ اولائک الذین, یہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا یا گھاٹے میں ڈالا. اس کو اپنے آپ کو, ہاں اپنے آپ کو, انفسہم, اپنے آپ, اپنی جانوں کو, اپنے آپ کو. یہ ناؤن ہے انفسہم, اور خسروا جو ہے یہ ماض ہے, فارم 1 ہے. جی. اور وَذَلَّ, اچھا یہاں پہ وَذَلَّ ویسے تو گمراہی میں آتا ہے نا, تو یہاں پہ کھوئی گئی, وَذَلَّ عَنْهُمْ, اور کھوئی گئی ان سے, ماں کانو, جو کچھ تھے, یفترون, جو کچھ تھے باتیں جوڑتے یا باتیں بناتے تھے. وہ جو جھوٹ کرتے تھے, وہ سب انہوں نے اپنا خسارہ کیا, اور those are the one who have lost themselves, وہ خود کھو گئے, اور جو انہوں نے باتیں بنائی وہ بھی غائب ہو گئی. رائٹ, وہ بھی. ویسے تو ہاں آپ سے کہہ رہی ہیں دلہ جو ہے وہ گمراہی پہ آتا ہے, لیکن یہاں پہ کھو جانے میں آیا. ٹھیک ہے, یہ ایسا لفظ ہے. آ سکتا ہے صفیہ, ضائع ہونے میں بھی ہو سکتا ہے, ضائع ہونا, ضائع ہو گئی. ہاں ضائع ہو گئی. یہ ضائع ہونے میں بھی اکثر آپ نے دیکھا ہے, لیکن اس کے دونوں معنی ہیں کہ وہ گمراہی میں چلے گئے. دونوں ہی معنی ہیں اس کے, لیکن یہاں پہ جو ہے گوسٹ ایک منٹ, کون سی ہے جو جھوٹ وہ باندھتے تھے نا وہ ضائع ہو گیا نا, وہ گم ہو گیا نا, یہ میننگ ہے. ہاں مطلب ضائع بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن بس ایک گم ہو گیا. محاورے کے اس سے بولتے ہیں نا یہ لوگ عربی میں. ان سے چھین لیا گیا, ان سے
जो उनकी बातें थी वो भी उनकी। मेरे पास ये लिखा हुआ है ना कि यही लोग वो जिन्होंने नुकसान किया अपनी जानों का अपना यानी, और गुम हो गया उनसे जो वो झूठ बांधते थे। गुम हो गया। ये दोनों ही मतलों में ये देखिए, ये फॉर्म 1 है और ये दोनों मतलब में आया है। बदल्ला दल्ला फॉर्म 2 है यहाँ पे। हाँ, दल्ला अनहुम। हाँ, इसको जरा मुश्किल होगा याद करना। अब इसको आपको दोनों में ही रखना है, यानी कि उनको वो गुमराह हुए या जाया हो गया, राइट? दोनों हैं, या खो गया, उनसे छीन लिया गया, ठीक है। होना, जो मानते थे वो भी जाया हो गया, खो गया, राइट? तो इसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है इस लफ्ज को। आपको ज्यादातर गुमराही के मायने स्ट्रे होना, गुमराही ज्यादातर गुमराही के मायने हैं। कोई कंपोजिशन होगी जो कि इसकी वदल्ला अनहुम, लेकिन मैं उसको नहीं करूंगी क्योंकि वो वदल्ला अन जो है उसके मतलब तो गुमराही के होते हैं, लेकिन दल्ला अनहुम जहां आ रहा है, अन भी है लेकिन उसके कौन सी फॉर्म है? फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 है। तो जितनी जगह ये दल्ला अनहुम लिखा हुआ है, दल्ला अनहुम, और 3 जगह है दल्ला अनहुम की तरह, उसका मतलब होता है लॉस्ट। गुरुजी ने मतलब बताया, यहाँ भी मुख्तलिफ मतलब है, और यहाँ पे दल्ला अनहुम इतनी जगह, 3 जगह है दल्ला अनहुम। वैसे तो अन आता है इसके साथ, लेकिन अन के साथ इसका प्रोनाउन भी लगा हुआ है, तो वहां पे इसके मायने लॉस्ट हो रहे हैं। तो इसको भी मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये भी जरा सा मुख्तलिफ मायना है इसका, ठीक। जो कॉम्बिनेशन आया दल्ला अनहुम, वहां सोच लीजिएगा कि इसके मायने लॉस्ट के हैं, गुमराही के नहीं है। जो भी उन्होंने झूठ गढ़ा वो उनका खो गया। जाहिर है जब फतेह मक्का हुई तो फिर वो लोग तो खसारे में थे। उन्होंने जितना रोकना चाहा, जितना उन्होंने मक्के में जातियां की मुसलमानों में, जितना ही लोगों को अल्लाह के राह से रोकने की कोशिश की, वो उतना प्रोपगेट होता गया, ठीक है। और आज भी जब वो कहते हैं मुसलमान टेरर हैं, राइट, टेररिज्म, और ये तो वो भी अल्लाह उसको उसमें ले आता है, क्योंकि उसमें कुछ जो अंग्रेज होते हैं कहते हैं कि ये क्या हर वक्त, जाहिर अंग्रेज देखते तो है मुसलमानों को, उन्होंने कहा देखे तो जरा ये लोग क्यों टेरर है। तो वो पढ़ते पढ़ते वो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत तेजी से कन्वर्जन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी जो कुफार कर रहे हैं, तो इस्लामोफोबिया जो हो रहा है, टेररिज्म जो हो रहा है, उसको देखते हुए भी लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, सही। और कुछ? और ये जो खसारा जो है, खसेरू, तो इसका पहला जो है ये जो जमा है ना, इसका पहला खसारा होगा, खसारा नहीं, खासिरा होगा, खासिरा है। खासिरा होगा। और कुछ? ये यफ्तरूना फॉर्म 4 है। नहीं, फॉर्म 4 कैसे हुई? 8 लग रही है ना? खबर है,
हाँ जबर है के ऊपर। ये मेट जी फॉर्मेट नहीं 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 पहले फॉर्म 1 लग रही है। यफ्तरूना फरई फॉर्म 1 इसके रूट वर्ड पहले निकालें, लेकिन आप फॉर्म 4 तो नहीं हो सकती क्योंकि इस पे पेश नहीं है ये पर। वो ते आ रहा है ना सफिया, ते हाँ ते की वजह से ठीक, लेकिन फॉर्मेट हाँ फॉर्मेट नहीं फॉर्म 1 है, फतरा है ना ये। ये तेज नहीं ये फॉर्म 1 ही होगी ना। फतरा नहीं ये फा या रा, हाँ, फा रा फाराया या है फरई। फा रा या है तो फॉर्म 8 हो जाएगी जी। फॉर्म 8 इसका मतलब इन्वेंट करना, घड़ना। फॉर्म 8 हो गया सही। तो रूबी आपकी दूसरी आयत में जो दल्ला है उसका भी मायने डिफरेंट ही है। तो ये पूरी सूरह जरा सा डिफरेंट चीजें आपको सिखाएगी, तो तैयार रहिएगा आगे भी। तो आज यही रखना है, ये सही है, ठीक है। क्योंकि ये हैवी ड्यूटी आयात हैं। तो यानी कि ये चीज इसमें वो चीजें हैं कि जो आपको लिख के याद करनी पड़ेंगी। यस्ततीउना, मौजिजीना और युदाअतु, तीनों जरा हटके थी, ठीक है। और यहाँ पे दल्ला भी आपने, गुमराही अक्सर दल्ला होता है, अक्सर गुमराही होता है, लेकिन ये 3 जगह पे कुरान में वदल अनहुम जहाँ भी आया है, अन या इसका मुझे कुछ ज्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन ये दूसरे मतलब में आया है, ठीक है। अच्छा ये मुझे ना यफ्तरून का मुझे समझ नहीं आ रहा। ये हमने तो इफ्तरा करा था ना फॉर्म 4 में, इफ्तरा नहीं और वो, तो ठीक है ये ठीक है, फारा या कैसे इसका रूट वर्ड हो गया? ओके करते हैं, बिल्कुल करते हैं इसको। फरई या फरई। इफ्तरा तो बहुत दफा आ चुका है, इफ्तरा और ये वो। जी जी ठीक है, ओके। सो ये तो आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुजारे का है। और वाव और नून ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, जमा का है। क्या बचा? फा ता रा बचा, फा ता रा बचा, नहीं नून, सॉरी वाव और नून ड्रॉप कर दिया। नहीं, वाव और नून की नहीं, सबरू सबरू सबरूना, हाँ वाव और नून ड्रॉप कर भी सकते थे और नहीं भी कर सकते थे। हाँ ये थोड़ा सा आपके लिए, आप सही कह रही हैं कि ये कंफ्यूजिंग है इस लिहाज से कि ये कैसे आया है। ये फतरा भी हो सकता है रूट वर्ड, राइट, लेकिन फतरा कोई लफ्ज है, पहले ये सोचेंगे हम। फतरा तो इफ्तरा ये हम लोगों ने किया हुआ है ना, इफ्तरा। इफ्तरा जो है वो तो यही है ना, इफ्तरा। तो हमें तो फा तारा पड़ा था अब। फतरा पढ़ा था। बताएं, और लोग बताएं उन्होंने फतरा पढ़ा था। मुझे जो यहाँ तक याद पड़ता है, बहुत शुरू में हमने फरई पढ़ा था, बहुत शुरू में झूठ गाड़ने का ना। तो जी रूबी, शाजिया की शायद आयत में था ना, शाजिया। जी शायद हाँ मुझे भी अब वो याद, तो चेक कर लेते हैं उसको। तो फिर इसका मतलब फराई से कैसे बनेगा? फारा या हाँ पारा या से तो आसान है, उससे हम निकाल देंगे। इसकी गर्दान भी बनाई हुई है, तो क्या हो जाएगी अगर फॉर्म 1 करेंगे तो क्या होगी?
फरा या फ्री होने चाहिए? कौन एक्सपर्ट है, इसके पास बनी हुई है? फरा या फ्री होना चाहिए ऐसा? फरा या फ्री होना चाहिए, या फरी या फ्रिया, क्या होना चाहिए? इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? बहरहाल एनीवे, सो फरा अगर है तो अगर आप फॉर्म 2 बनाएंगी तो वो तजदीद के साथ आएगा। फिर जो भी फॉर्म आती जाएंगी, जो ते लगता है वो किसमें लगता है? इफ्तरा। जी सफिया बाजी, मेरे पास ये फारा या के है, फारा अफ्तरा। या है, हाँ इफ्तरा, ठीक है। हाँ, बांधे। ये फॉर्म 8 मार्च आया था मेरे पास, आयत नंबर 17 में। हाँ, फरा से इफ्तरा बना। जी रूबी, सही सही सही, अब समझ आ फरा गया। से सही, इफ्तरा बना। अलिफ और फे तो मौजूद है, ठीक है। अलिफ और ते जब लगता है तो वो फॉर्म 8 हो जाता है। सही इफ्तरा, ठीक बता नहीं। इफ्तरा, यफ्तरी, यफ्तरी, लेकिन जब उसका जमा बनाते हैं वो यफ्तरूना हो जाता है। ये मज़ारे आया है ना रूबी का। ठीक है। तो इसमें आपको 50 बार इफ्तरा है, 50 बार ये वाला लफ्ज आया है, और फॉर्म 8 में ही आया है 50 बार, 50 टाइम। इसकी फॉर्म 1 एक बार आई है, लेकिन वो सो कंफ्यूजिंग है कि उसमें उन्होंने इफरा, कोई मजेदार लफ्ज नहीं है उसमें भी, उन्होंने आई डोंट थिंक कि उसको उन्होंने सही आइडेंटिफाई किया है। यफ्तरीनहु, यफ्तरीनहु, यफ्रीनहु के बजाय यफ्तरीनहु, उसको नहीं लिखना चाहिए। आई थिंक शुड बी फॉर्म 8। ठीक है, पूरे कुरान में फॉर्म ये 8 फॉर्म 8। हाँ, ये ज्यादा है ना, इसलिए मुझे फॉर्म 8 ही आया है बस पूरे कुरान में, लेकिन इसका रूट वर्ब जो है वो क्या है? फरा, फा रा या, और उसमें अलिफ लगा दें और यहाँ पे ते लगा दें, ठीक है। इफ्तरा, इफ्तरा से यफ्तरी, यफ्तरूना, ठीक है। इफ्तरा, यफ्तरी, यफ्तरूना, ठीक। और मार्क कर लीजिए कि ये लफ्ज जो है किसी और फॉर्म में नहीं आया, फॉर्म 8 में ही आया है, ठीक। सफिया, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, मौजज़ीना ना, लम यकूनु कर सकते हैं, मुझे समझ में आता था कि हो सकते हैं, लम यकूनु नहीं हो सकते। ये जो है ना, लम का मतलब नहीं हुआ, नहीं हो ठीक गया है। ना, यकूनु यकूना का मतलब तो होना ही होता है ना, काना यकूनु। होना। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि ये लोग आज जिस लोगों के बारे में हो रहा है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्यों अल्लाह को नहीं कर सकते? किसी को ये अभी कर सकना और खुद होना, ये थोड़ा सेंटेंस में फर्क आ रहा था। जी, ये आपका नेक्स्ट स्टेप है 25। रूबी की 25 होने वाली हैं, और किस कौन 25 पे पहुंच गया है? मेरी तो अभी 21 हुई है ना जी, तो ये 4 आयत और इंतजार कीजिए नगमीना। अच्छा, उसके बाद आपने ये सीखना होगा कि ये लोगों के बारे में है कि अल्लाह के बारे में है। ये वाली कंपोजिशन आपको फिर समझ आने लगेगी, क्योंकि हम वहां पर आपके लिए, आप लोगों के लिए, हम सूरे नास से, सूरे नास अम्मा पारा ग्रामर के लिहाज से मुश्किल है, लेकिन चूंकि वो छोटी छोटी सूरतें हैं, मुश्किल हो के आसान हो सीखनी तो हमें है। वहां आपने कुल से लेके आउज, ये भी वर्ब है, कुल भी वर्ब है, बे रबिन
رائٹ. اب بے اب حرف جر ہے, ربے تھوڑا سا سیکھنا شروع کر دیا تھا. الناس یہ ناؤن ہے. اب آپ کو اس کی کمپوزیشن سیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, کمپوزیشن کا مطلب ہے کہ یہ ہر آپ کو یہ پتہ چلانا پڑے گا یہ فائل ہے کہ مفعول ہے, اس میں فائل کون ہے. آپ امیزڈ ہوں گے کہ ایک قل جو ہے اور پوری جو آیت ہے, پوری جو صورت ہے, وہ اس قل کا ایک طرح سے مفعول ہے. کیا ہے؟ کہو. کہو کیا کہو؟ اب پوری جو صورت ہے وہ کہو کو وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ 25 آیتوں پہ آ جائیے. تو 25 آیتوں کے بعد جو ہے میرے خیال میں تھوڑا سا ہمارا مشکل ہے کہ 3 ہمارے نئے ساتھی جو کہ ابھی 25 آیتوں سے بہت دور ہیں, لیکن they will sit through, اور جب ان کا 25 آیتیں ہو جائیں گی تو انہیں اپنی 25 آیتیں تو سمجھ آ رہی ہوں گی, اور اس کے بعد they will sit through the noun. تو ہم نے جو تھوڑی ناؤن کی کوشش کی تھی, اب ہم اس کو آیت بار آیت لے کے چلیں گے, کیونکہ وہ ہم اکیلے اس کو ناؤن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. تو آیت بار آیت کریں گے کہ ناؤن ہے تو ناؤن کیا ہے, ناؤن اس کا مفعول ہے کہ ناؤن کچھ اور ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے. تو 4-5 آیتیں اور انتظار کر لیجئے آپ لوگ, پھر آپ لوگوں کا دوسرے گروپوں میں شروع ہو چکا ہے. لیکن دوسرے گروپوں نے ایک دن اپنے پریزنٹیشنز رکھی ہیں, اور ایک دن ان کے صرف 2 دن ہوتی ہے کلاس, ایک دن انہوں نے ناؤن کا رکھا ہے, جس میں وہ سب کے سب جو آخری پارے سے الٹا چل رہے ہیں ناؤن کو سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, میک سینس؟ سمجھ آئی نغمینہ؟ وہ آپ کے سمجھ آ جائے گا, فکر نہ کریں. اولائکا لوگوں کے لیے ہے کہ اولائکا یہاں پہ معجزین اللہ کے لیے کیسے آ گیا. جب آپ کو کمپوزیشن کرنے لگیں گی تو آپ کو کلیئر ہونے لگے گا انشاءاللہ. ٹھیک, جزاک اللہ, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں بالکل. اس کے بعد آپ کے پاس جو وہ ابھی سوالات ہیں نا, وہ پھر ان کے جوابات آپ کو خود ہی ملتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, تو 25 آیتوں میں آپ نے بہت اچھا ایکسپرٹ ہو گئے آپ لوگ. 25 آیتوں میں جو ورب سے ذرا مختلف چیزیں ہیں, جیسے یستطیعون جو ہے یہ نئی چیز ہے, رائٹ, بالکل الگ معنی ہونا اس کا. معجزین الگ معنی ہونا یہ الگ چیز ہے بالکل, اور یضاعف یہ بھی الگ معنی ہونا. یہ چیزیں بھی آپ اب ذہن میں رکھتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اب اتنے فیملیئر ہو گئے ہیں کہ بھئی یستطیعون تو اطاعت ہوتا ہے, تو یہ کیا ہے یہاں پہ, پھر وہ چیزیں یاد رکھنے کی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن ہاں وہ ناؤن کی کمپوزیشن, کیونکہ آپ نے ناؤن کو ابھی ٹچ نہیں کیا ہے, اور ہم صرف یہی کہہ کے چل رہے ہیں نا کہ یہ ورب ہے, یہ اس کی یہ فارم ہے, یہ ورب ہے, یہ اس کی یہ فارم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ناؤن ہے, ناؤن کی یہ کون سی فارم ہے یا کیا ہے یہ ناؤن, وہ ہم نے ابھی بالکل نہیں ٹچ کیا. ٹھیک, تو اس میں دونوں چیزوں کا مختلف کمپوزیشن ہوتا ہے. لیکن اب آپ کے لیے آسان ہوگا, فکر نہ کریں. اگر آپ ناؤن سے شروع کرتے تو آپ لوگ میری طرح ہو جاتے, کیونکہ میں نے 1-2 سال اس کو سیکھنے کی کوشش کی, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا. اب ورب کے بعد مجھے بھی کلیئر ہوتا جا رہا ہے, آپ کو بھی انشاءاللہ بہت آسان لگے گا. ٹھیک ہے, تو 4 آیتیں اور ہیں. روبینہ جیسے ہی آپ 25 کمپلیٹ کرتی ہیں ہم لوگ آ جائیں گے. 25 تو ہے آسان آپ کی. سورہ ہود سے کافی سیکھنے کو. آپ لوگ دوبارہ سے, روبی ایک بار دوبارہ سے آپ اپنے نوٹس دیکھیے گا. صحیح جی, ٹھیک, جب سب کی ہو جائیں گی نا تو پھر دوبارہ سے اس کو کر لیں گے. ہاں 25 انشاءاللہ. ٹھیک, چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے جمعرات والے دن. اسکیڈول یاد رکھیے گا. جب تک بشرا کا قرآن یہ پورا وہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ختم کرا دے گی. ٹھیک ہے, پھر آپ کی مرضی ہوگی, پھر آپ جو بھی دن چوز کریں. ٹھیک ہے, ان کا رمضان تک چل رہا ہے, رائٹ شازیہ؟ جی 15 شعبان سے پہلے ختم ہو جائے گا.
क्योंकि वो इंशाल्लाह। 15 साल से जो है दारुल कुरान रख रही है ना। ओ उनका दारुल कुरान तो फिर डेली होता है। जी जी, वो डेली होगा फिर वो, लेकिन वो उसका टाइम तो थोड़ा लेट रखती थी ना रमजान में, वो 2:30 बजे तकरीबन। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ मेरे ख्याल से वो लेट होता है। हाँ, और उसके लेकिन बाद वो खत्म कर देंगी फिर सारा। जी जी फिर जी फिर वो इंशाल्लाह मेरे लेकिन वो ख्याल 15-18 कह रही है कि रमजान में नमाज खत्म हो- सिखाऊंगी आपको, क्या करूँगी? नमाज वो से कह रही थी आपकी फिर नमाज सिखाएंगी। हाँ वो तो हाँ जी वो तो कोर्सेज तो करते रहेंगे। कुछ लोग तजवीद का उनको कर रहे हैं, मैंने भी उनको तजवीद का कहा है, और कुछ उनको सलाद का कह रहे हैं, तो वो ठीक। कोर्स शुरू करेंगे। अच्छा ना भी होना जी जी, सॉरी, कुछ कह रही है शबनम समीर? कुछ नहीं, कोई मैं और कुछ नहीं कह रही। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं, इंशाल्लाह जो भी आपको जहाँ से भी फायदा मिलता रहे, जो भी आप अच्छी सोर्स है माशाल्लाह, उनको ज्वाइन करके रखें। हाँ, मेरा ये ख्याल था कि शायद वो बहुत बिजी हो गई हैं इसलिए खत्म करवाना चाह रही हैं, लेकिन अगर हाँ वो ख़त्म करके कह रही थी दारुल कुरान रखूंगी, फिर उसके बाद जैसे देखेंगे जो उनकी तजवीद की क्लास तो वो शायद शाम में होती है, मगरिब के अच्छा वक्त उसके आगे पीछे। हाँ अच्छा जुमेरात में, तो शायद वो उसी टाइम पे रखें, क्या रखें, लेकिन टाइमिंग अभी नहीं बात की उन्होंने, बस यही बात की जो मैं आपको बता रही हूँ कि 15 शाबान से वो दारुल कुरान करके और उसको ख़त्म कर देंगी 21 रमज़ान से पहले, तो फिर वो इंशाल्लाह। तो शुरू हो जाता है। ठीक है, चलें ठीक है, जो 2 दिन भी काफी हैं आपके। और आप लोग परेशान ना हो, 25 आयत के बाद हम बड़े नाउन की कंपोजिशन पे आने वाले हैं इंशाल्लाह। और जब तक जो मेरा दूसरी क्लास है वो थोड़ी सी आगे चली जाएगी, तो उससे बड़ा फायदा होगा कि मेरे पास ऑलरेडी नोट्स वगैरह होंगे, राइट? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक, चलें फिर बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।